AQ events better than your expectations. انسانیت کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، اور رب کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات کی معرفت ضروری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے۔ اس کی عظمتوں کو الفاظ کے اندر نہ کوئی بیان کر سکا نہ کر سکے گا۔ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کاٹ کر کلمے بنا لو، جن و انس سارے آ کر بیٹھ کر اللہ کے حمد و ثنا کے کلمات لکھنا شروع کر دو، وہ قلم ٹوٹ جائیں گے، وہ سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو اللہ اللہ ہے۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا وہ تعلق نصیب نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اللہ کی وہ معرفت نہیں مل سکی جو ہونی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے چلیں کافر تو کافر ہے، اس کا تو اللہ کی ذات پہ اس طرح کا ایمان بھی نہیں ہے۔ آج اہل ایمان بھی خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، آج اہل ایمان بھی خود کو پریشان محسوس کر رہے ہیں، اور وہ خود کو لاوارث سمجھ رہے ہیں، حالانکہ کتنا بڑا وارث وہ اللہ کی صورت میں موجود ہے، لیکن چونکہ وہ تعلق نہیں ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ جب یہ تعلق مل گیا تو پھر دنیا ہی گویا کہ بدل گئی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بلخ کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، تو اپنے محل میں آرام کر رہے، رات کے آخری پہر میں باتوں کی اور اختلاف کی آواز آئی۔ جب آنکھ کھلی دیکھا کہ دو بندے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو کہا بھائی تم لوگ کون ہو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ تم بے وقوف اور پاگل تو نہیں ہو؟ کیا بادشاہ کے محل میں اونٹ آ سکتا ہے؟ بادشاہ کے محل میں اونٹ کی تلاش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جیسے آپ کے محل میں اونٹوں کو تلاش کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے، تو اس روشنی کے اندر اور اس بادشاہت میں اللہ کو تلاش کرنا بھی حماقت ہے۔ یہ کہہ کہ وہ چلے گئے، گویا وہ اللہ کی طرف سامان تھا ان کی ہدایت کا، کوئی عمل ہوگا جو اللہ نے قبول کیا اور اپنی معرفت نصیب فرمانی تھی۔ وہ بات ایسی دل پہ لگی کہ راتوں رات ہی وہ شاہانہ لباس اتار کر وہ عاجزانہ فقیرانہ لباس پہنا اور جنگل کی طرف چلے گئے اور اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ اسی میں ایک اور واقعہ ضمناً لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب بھوک کی شدت ہوئی تو ان کے لیے کہیں سے بریانی کا انتظام ہو گیا، اور اسی جگہ اسی جنگل میں ایک اور فرد بھی موجود تھا جو اللہ کی تلاش یا معرفت یا اس کے لیے وہ آیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ دال ساگ پہ گزارا کر رہا تھا، اسے خوشبو آئی، جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ اور بھی ہے اور وہ بریانی کھا رہا ہے، اچھا کھانا، اور میرا دال ساگ کا معاملہ، تو دل میں بات آئی کہ میں بھی کتنے دنوں سے یا اللہ تیری طرح میں نکلا ہوا ہوں، تو مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہ مل سکی اور یہ تو بریانی کھا رہے ہیں۔ تو اس کو گیا کہ بذریعہ کشف یہ بتایا گیا کہ جو صلہ ملتا ہے وہ قربانی کے بدلے ملتا ہے، یعنی تم تو اپنی کدال اور اپنی کلہاڑی چھوڑ کر آیا، یہ سلطنت چھوڑ کے آیا ہے۔ تو پھر وہ وقت میں دیکھا کہ ابراہیم بن ادم بنے۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ، ان کے کچھ وزراء دجلہ کے کنارے گزر رہے تھے، دیکھا تو یہ بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے تھے اپنی۔ تو وزراء نے دیکھا تو افسوس کیا کہ بادشاہ سلامت، کیا وہ شاہانہ زندگی تھی، کیا آپ کے پاس کر و فر تھا، وہ سارے معاملات، اور یہ آپ کی طرح بیٹھے گودڑیاں بیٹھے ہوئے سلائی کر رہے ہیں، کیا حکومت تھی، کیا آپ کا وہ سارے معاملات تھے؟ تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹھو ذرا، اور اپنی سوئی پاس سے نہر کے اندر ڈال دی اور کہا کہ اے سمندر نہر کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس کر دو۔ تو کہتے ہیں بہت ساری مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کے اوپر آ گئیں، تو کہا کہ یہ نہیں چاہیے مجھ کو، میری اپنی سوئی چاہیے، اور ایک مچھلی آئی اور ان کی سوئی لے کر وہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ تو ابراہیم بن ادم نے ان سے کہا کہ وہ حکومت زیادہ بہتر تھی یا یہ حکومت زیادہ بہتر ہے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی معرفت، لیکن اس کے لیے قربانی۔